لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، چونکہ مناسبت ہے شہزادی عالمیان کی، اسی وجہ سے پیغمبر کی اس حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے. پیغمبر اسلام تعارف کروا رہے ہیں اور عظمت بیان کر رہے ہیں شہزادی کی، اور فرماتے ہیں: فاطمہ بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی ومن اغضبنی اغضب اللہ. کہ دیکھو، یہ میری جو بیٹی ہے فاطمہ، یہ نہ سمجھنا کہ یہ میری بیٹی ہے اس لیے میں اس کی عظمت بیان کر رہا ہوں، یا میں اس لیے اس کا اس طریقے سے اور ایسے تعارف کرا رہا ہوں، بلکہ یہ بات یاد رکھنا کہ میرا کوئی کلام میرا نہیں ہوتا، بلکہ جو وحی کہتی ہے میں وہی کہتا ہوں. جو خدا مجھے حکم دیتا ہے کہنے کا، لوگوں تک پہنچانے کا، میری زبان پر وہی کلمات جاری ہوتے ہیں، اور میرا مقصد وہی ہوتا ہے جو خدا مجھ سے پہنچوانا چاہتا ہے. تو ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی بیٹی کی محبت میں کہہ رہا ہوں یا میں کسی مبالغے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ پیغمبر کو خدا نے کہا ہے کہ پیغمبر آپ شاعر نہیں ہیں. اور جب یہ آیت آئی ہے کہ پیغمبر آپ شاعر نہیں ہیں، اب جہاں پر یہ جملہ کہا گیا تو علماء نے اس کی تفسیر اس طریقے سے کی. علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ شاعر جو ہوتا ہے اس میں مبالغہ آرائی کی صفت پائی جاتی ہے. جب وہ کسی چیز کو اپنے ممدوح کو بیان کرتا ہے، اس کی مدح کرتا ہے، تو مبالغے سے کام لیتا ہے. فرض کریں اگر ممدوح کے بالوں کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو رات کی سیاہی سے تشبیہ دیتا ہے. طرح طرح کی تشبیہات پائی جاتی ہیں، مبالغے پائے جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو کہا کہ اے پیغمبر آپ شاعر نہیں ہیں، یعنی پیغمبر جو کچھ بھی کہیں گے مبالغہ آرائی نہیں پائی جائے گی، جھوٹی تشبیہ نہیں پائی جائے گی، بلکہ پیغمبر کا ہر کلام، بلکہ کلام کیا، کلام کا ہر ایک حرف پیغمبر کا حقیقت پر مبنی ہوگا. تو اب حکم خدا سے پیغمبر فرماتے ہیں: فاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی. کہ فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے، اور جس نے میری بیٹی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا. اب جو پیغمبر فرما رہے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی، آپ علماء ہیں، آپ جانتے ہیں یہ منی جو ہے یہ کبھی کبھی تبعیض کے لیے آتا ہے، یعنی جز کا معنی دیتا ہے.
جو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، تو اب یہ جز کس طریقے کا جز ہے؟ جز دو طرح کا ہوتا ہے. ایک جز کبھی رکنی ہوتا ہے، کبھی غیر رکنی ہوتا ہے. بات کو اور آسان کر دوں، واضح کر دوں، نماز خدا نے ہمیں دی ہے، نماز ہمیں پڑھنی ہے. اب نماز کے کئی اجزاء ہیں. نماز خود ایک مرکب ہے کئی اجزاء سے، اس میں کئی سارے اجزاء پائے جاتے ہیں. ان میں کچھ اجزاء ایسے ہیں جو رکنی ہیں، کچھ اجزاء ایسے ہیں جو غیر رکنی ہیں. جب یہ تمام اجزاء ملیں گے تب جا کے نماز مکمل ہوگی، مرکب ہوگی، اور اس کا نام نماز صادق آئے گا. رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، نیت ہے، تکبیر ہے، یہ سارے اجزاء ہیں. لیکن ان میں جو غیر رکنی ہے، اگر انسان اسے سہون چھوڑ دے یعنی بھول جائے، تو اب علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ اگر سہون یہ اس نے چھوڑ دیا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، بلکہ جبران ہے. جبران کرنے کے بعد وہ اپنی نماز کو بچا سکتا ہے، اس کے اوپر لفظ نماز صادق آ سکتا ہے. لیکن جو رکنی ہے، اگر اسے سہون بھی انسان چھوڑ دے، عمدن کی بات دور ہے، اگر سہون بھی انسان چھوڑ دے تو اب وہاں پر لفظ نماز صادق نہیں آ سکتا. اب کتنا بھی جبران کر لیں، نماز نہیں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے رکنی جز کو چھوڑ دیا. تو معلوم ہوا جز دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک رکنی ہے، ایک غیر رکنی ہے. غیر رکنی کو اگر آپ نے چھوڑ دیا بھولے سے تو گنجائش ہے، لیکن رکنی کو چھوڑ دیا تو کوئی گنجائش نہیں ہے. تو پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا جز ہے. اے نبی اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ شہزادی آپ کا جز ہے، تو یہ کون سا جز ہے؟ یہ جزء رکنی ہے یا جزء غیر رکنی ہے؟ تو پھر پیغمبر کی حدیث کے اگلے فقرے نے بڑھ کے آواز دی، من اغضبہا اغضبنی. جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. تو معلوم ہوا کہ فاطمہ جو پیغمبر کا جز ہے وہ غیر رکنی جز نہیں ہے بلکہ رکنی جز ہیں. اور جب رکنی جز ہے تو ماننا پڑے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ فاطمہ کی محبت کو دل سے نکال دیا جائے اور پیغمبر اسلام کی محبت کو دل میں بسا لیا جائے. یہ محال ہے. پیغمبر کی محبت کا دم بھرنے والے یہ جملہ سن لیں کہ پیغمبر کی محبت اس وقت تک دل میں نہیں آ سکتی جب تک فاطمہ زہرا کی محبت دل میں جگہ نہ لے لے. صلوات بر محمد و آل محمد. من اغضبہا اغضبنی. جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا. تو اب کائنات کی کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی ایسی شخصیت ہے جس کا غضب خدا کا غضب بن رہا ہو، جس کی مرضی خدا کی مرضی بن رہی ہو، جس کی محبت خدا کی محبت بن رہی ہو؟ ایک ہمارے پاس حق اللہ ہے اور ایک ہے حق الناس. حق الناس وہ ایسا حق ہے کہ جو بندوں کے متعلق ہوتا ہے، اور حق اللہ ایسا حق ہے کہ جو خدا کے متعلق ہوتا ہے. اگر انسان حق الناس کو پامال کر رہا ہے تو وہ حق الناس کا گنہگار ہے، حق اللہ میں اس کا شمار نہیں ہونے والا. اگر انسان حق اللہ کو پامال کر رہا ہے تو وہ مجرم ہے، حق اللہ کا، حق الناس کا مجرم نہیں ہے. بہت توجہ. اگر کسی کی دل آزاری حق الناس ہے تو اب حق اللہ کا مجرم نہیں ہے وہ. اب اگر اس نے جس کی دل آزاری کی اس سے معافی مانگ لی، اب وہ اس کی نگاہ میں مقبول ہو گیا، اس نے اس سے رضایت حاصل کر لی، تو اب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. اسی کے برعکس ایک انسان حق الناس انجام دے رہا ہے، فرض کرے نماز چھوڑ رہا ہے، منکر نہیں ہے لیکن چھوڑ رہا ہے، اب یہ کس کا مجرم ہے؟ حق اللہ کا مجرم ہے، حق الناس کا نہیں ہے. اب اگر خدا اسے معاف کر دے رہا ہے تو خدا نے معاف کر دیا، بندوں سے کوئی تعلق ہی نہیں کیونکہ بندوں کا مجرم ہے ہی نہیں. یعنی جب حق الناس پامال کرے گا تو حق اللہ کا مجرم نہیں ہوگا، جب حق اللہ پامال کرے گا تو حق الناس کا مجرم نہیں ہوگا. لیکن کائنات کی واحد شخصیت اور واحد ہستی
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ان کا حق خدا کا حق ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ یعنی یہ ایسا حق الناس ہے جس کا تعلق حق اللہ سے بھی ہے۔ اب جب علماء سے پوچھا گیا کہ خدا ایسی ذات ہے جس کے اوپر کوئی چیز عارض ہو سکتی نہیں، جس کے اوپر کوئی چیز حائل ہو سکتی نہیں، یہ غضب تو حائل ہوتا ہے، عارض ہوتا ہے، یہ خوشی یہ مسکراہٹ تو عارض ہوتی ہے، جب خدا کے لیے کوئی عارضہ ہے نہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ خدا ناراض ہے یا خدا خوش ہے، اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟ تو علماء نے بہت اچھی تعویل کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر جو خدا غضبناک ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے تمام انبیاء غضبناک ہو رہے ہیں، خدا کے تمام ملائکہ غضبناک ہو رہے ہیں۔ خدا جو ناراض ہو رہا ہے، خدا کے تمام انبیاء ناراض ہو رہے ہیں، خدا کے تمام ملائکہ ناراض ہو رہے ہیں۔ جو خدا خوش ہو رہا ہے، خدا کے تمام انبیاء خوش ہو رہے ہیں، تمام ملائکہ خوش ہو رہے ہیں۔ یعنی باتوں کو سمیٹ کے اگر ایک جملے میں کہا جائے تو بات یہ ہوگی، جس نے شہزادی زہرا کو غضبناک کیا اس نے خدا کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کو غضبناک کیا، تمام ملائکہ کو غضبناک کیا۔ جس نے شہزادی کو خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا، یعنی اس نے خدا کے تمام انبیاء کو خوش کیا اور تمام ملائکہ کو خوش کیا۔ اب جب غضبناک کیا خدا کو اور مطلب یہ نکلا کہ تمام انبیاء کو غضبناک کیا، اب آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر واقف ہیں، جب انسان کسی کو غضبناک کرتا ہے، کسی کی دل آزاری کرتا ہے تو جس کی دل آزاری کی ہے اس سے معافی مانگتا ہے، مگر یہاں تو مسئلہ ایسا ہے کہ شہزادی کی دل آزاری تمام انبیاء کی دل آزاری ہے۔ اب کام نہیں بنے گا کہ صرف شہزادی سے معافی مانگی جائے، بلکہ اب جب بات معلوم ہو گئی کہ شہزادی کی دل آزاری تمام انبیاء کی دل آزاری ہے، تمام ملائکہ کی دل آزاری ہے، تو اب کہنا چاہیے، تو اب ماننا پڑے گا کہ اب جو گنہگار ہے، جو مجرم ہے، جو دل آزاری کر رہا ہے شہزادی کی، اسے چاہیے کہ وہ جناب آدم سے بھی معافی مانگے، جناب نوح سے بھی معافی مانگے، جناب ابراہیم سے بھی معافی مانگے، جناب اسماعیل سے بھی معافی مانگے، جناب اسحاق سے بھی معافی مانگے، جناب موسیٰ سے بھی معافی مانگے، جناب عیسیٰ سے بھی معافی مانگے، فخر انبیاء سے بھی معافی مانگے، اس کے بعد شہزادی زہرا سے بھی معافی مانگے۔ تمام انبیاء سے معافی مانگنا اس کا فریضہ بن گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شہزادی زہرا کی دل آزاری تمام انبیاء کی دل آزاری ہے، اب تمام ملائکہ کی دل آزاری ہے۔ اب اگر تمام انبیاء کے پاس جائے اور کہے مجھے معاف کر دو، جناب آدم کے پاس جائے، جناب نوح کے پاس جائے، تمام المختصر تمام انبیاء کے پاس جائے کہ مجھے معاف کر دو، تو یاد رکھیے جس طریقے سے تمام انبیاء کی ناراضگی شہزادی کی ناراضگی میں ہے، اسی طریقے سے تمام انبیاء کی خوشی بھی شہزادی کی خوشی میں ہے۔ جب یہ مجرم جب جناب آدم کے پاس جائے گا یا بقیہ جتنے بھی پیغمبر کے پاس جائے گا، وہ سب ایک ہی جواب دیں گے، یاد رکھنا جس طریقے سے تم نے فاطمہ کی دل آزاری کی تھی، ہمارے دل کو دکھایا ہے، اگر تم چاہتے ہو ہم سے معافی مانگنا تو پہلے جاؤ در سیدہ پر، وہاں معافی مانگ کر آؤ، اگر زہرا خوش ہو جائیں گی تو ہم سب خوش ہو جائیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ من اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، پیغمبر کہہ رہے ہیں اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ کیوں؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ یہ غضب، یہ خوشی، یہ مسکراہٹ، پیغمبر کچھ نہیں چاہتے، پیغمبر کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتے، پیغمبر بس وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ تو اب جب پیغمبر ناراض ہو رہے ہیں، اب جب پیغمبر غضبناک ہو رہے ہیں، یعنی کسی نے پیغمبر کو غضبناک کیا تو اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں جس نے خدا کو غضبناک کیا اس کا کیا عالم ہوگا، کیا انجام ہوگا؟ تو قرآن نے بڑھ کے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ۔ قرآن نے بڑھ کے آواز دی، جس نے خدا کو غضبناک کیا اور جس کے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا تو بس اس کے لیے تباہی پکی ہے،
اس کے لیے بربادی پکی ہے۔ اور جب بات واضح ہو چکی ہے کہ فاطمہ کا غضب خدا کا غضب ہے تو جملہ آپ کے حوالے کر دوں، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، جس پر فاطمہ نے اپنا غضب دکھایا، اس کے لیے تباہی اور بربادی پکی ہے۔ فاطمہ کو اذیت دینا، غضبناک کرنا، خدا کو غضبناک کرنا ہے، خدا کو اذیت دینا ہے۔ پھر قرآن سے پوچھا جائے کہ اے قرآن، تو خدا کی کتاب ہے، تیرے اندر سارے احکام موجود ہیں، تو بتا کیا حکم ہے جس نے اذیت دی فاطمہ کو؟ کیونکہ فاطمہ کی اذیت پیغمبر اسلام کی اذیت، پیغمبر اسلام کی اذیت خدا کی اذیت۔ تو قرآن نے بڑھ کے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لہم العذاب فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کو اذیت دی اور اللہ کو اذیت دی، اور یہاں پر تو شہزادی کی اذیت، دونوں کی اذیت ایک وقت میں بن رہی ہے، تو میں ترجمہ اس طریقے سے کر دوں کہ جنہوں نے فاطمہ کو اذیت دی اور نتیجے میں اذیت خدا تک پہنچ رہی ہے، پیغمبر تک پہنچ رہی ہے، تو اس کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے، اس کے لیے آخرت میں بھی لعنت ہے، اس کے لیے لہم یعنی اس کے لیے لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کے لیے عذاب مہین ہے۔ تو اب اگر ہم قاتلان زہرا کے اوپر یا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے شہزادی زہرا کی دل آزاری کی، ہم ان کے اوپر اگر لعنت کرتے ہیں تو ہمیں روکا نہ جائے، بلکہ ہمیں شاباشی دی جائے، بلکہ اس بات پہ فخر کیا جائے، ہماری حوصلہ افزائی کی جائے اور کہا جائے کہ واقعاً آپ ہی ایسی قوم ہیں جنہوں نے خدا کی سنت کو بچا کے رکھا ہے، جنہوں نے خدا کی آیت پہ عمل کیا ہے، جنہوں نے امر الہی کو مرنے نہیں دیا ہے، کہ خدا ہے جو ان کے اوپر دنیا میں لعنت کر رہا ہے اور آخرت میں لعنت کر رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو معلوم ہوا کہ شہزادی کو جو اذیت دے گا اس کے اوپر لعنت ہے، وہ حقدار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تب آپ اندازہ کریں کہ کائنات میں شہزادی کا عمل کیا تھا اور شہزادی کس سے ناراض ہوئی، کس نے اذیت دی۔ اگر ایک انسان ہے جو کسی سے نہیں ملتا اور آپ سے بھی نہ ملے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا مزاج ہی ہے کسی سے نہ ملنا۔ لیکن ایک انسان سب سے ملتا ہے، پھر آپ سے نہیں مل رہا تو انگلی اٹھے گی، سوال کیا جائے گا، بھائی وہ سب سے ملتا ہے، آپ سے کیوں نہیں مل رہا؟ مثال اور واضح کر دوں، اگر ایک خاتون ہے جو رات کی تاریکی میں اپنے مصلے پر بیٹھ کر محراب میں پوری عالمین کے لیے، پوری کائنات کے لیے دعا کرے اور بخشش کے لیے فریاد کرے، آنسو بہائے، اگر ایسی خاتون کسی کو اپنی دعا میں شریک نہ کرے تو سوال اٹھے گا۔ ایسی خاتون جس کے پاس لوگ آئیں اور سوال کریں تو وہ جواب دے، لوگ سلام کریں تو وہ سلام کا جواب دے، اگر کسی کو سلام کا جواب نہ دے تو سوال نہیں اٹھے گا۔ لیکن وہ خاتون جو سلام کا جواب دے اور جس کو پتہ ہو کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، وہ کسی کو سلام کا جواب نہ دے تو سوال اٹھے گا۔ اب میں یہی سوال شہزادی سے کر لوں، اے شہزادی عالمیان، اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ شہزادی ہیں، آپ پیغمبر کی بیٹی ہیں، آپ معصومہ ہیں، امام کی زوجہ ہیں، امام کی ماں ہیں، آپ حصار میں ہیں عصمت کے، آپ خود عصمت کبریٰ ہیں، آپ یہ جانتی ہیں کہ واقعاً سلام کا جواب دینا واجب ہے، اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے۔ آپ نے آخر کیا وجہ تھی؟ ایک مسلمان آیا، آپ نے جواب نہ دیا، شہزادی کہیں گی بے شک تم صحیح کہتے ہو، مسلمان کا جواب دینا واجب ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مسلمان کا جواب دینا واجب ہے۔ شہزادی کی نگاہ میں جو شخص مسلمان ہی نہیں ہے، شہزادی کس طریقے سے اس کا جواب دیں؟ اور پھر ہمارا دوہرا عمل،
ایک بار تو ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اے خدا ہمیں ایسا راستہ دکھا جو صراط مستقیم ہے، اور ایسے راستے سے بچا جس راستے کے اوپر چلنے والوں پر غضب نازل ہوا ہے۔ یعنی ہم مغضوب الہی کے راستے سے پناہ چاہتے ہیں۔ دوہرا عمل مسلمانوں کا، دعا کیا کر رہے ہیں؟ ہر نماز میں کم سے کم 5 وقت یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ایسے راستے سے بچا جن پہ چلنے والوں کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، اے اللہ ہمیں مغضوب الہی سے بچا۔ اور روایت کہہ رہی ہے کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا، جس پر فاطمہ کا غضب اس کے اوپر خدا کا غضب۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ جب ایک شخص آیا اور آنے کے بعد شہزادی سے بات کرنی چاہی تو خود سائے ستہ میں موجود ہے، کتب اربعہ میں موجود ہے، یعنی فریقین اس چیز کے شاہد ہیں کہ جب وہ شخص آیا اور شہزادی کو سلام کیا، شہزادی سے بات کرنی چاہی، تو ایک فقرہ تاریخ نے لکھا وَحَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ کہ شہزادی نے اپنے منہ کو موڑ لیا، اپنے منہ کو موڑ لیا، اور صرف موڑا نہیں بلکہ شہزادی کی وفات آ گئی، شہزادی وفات پا گئی، اس سے بات نہیں کیا۔ اب آپ مجھے بتائیے ایک انسان کسی سے منہ موڑتا ہے تو کس وجہ سے منہ موڑتا ہے؟ اگر کوئی چاہنے والا سامنے آ جائے انسان ہاتھ ملاتا ہے، گلے ملتا ہے، احوال پوچھتا ہے، لیکن اگر اسی جگہ پر کوئی دشمن آ جائے، کوئی دل آزاری کرنے والا آ جائے، انسان منہ پھیر لیتا ہے، منہ بنا لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا شہزادی جس سے منہ پھیر رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی غضبناک ہیں، اور شہزادی کا غضبناک ہونا خدا کا غضبناک ہونا ہے، یعنی یہ آنے والا مغضوب الہی ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر دوں، یہ آنے والا مغضوب الہی ہے۔ مسلمانوں 5 وقت یہ دعا کرتے ہو اللہ ہمیں مغضوب الہی کے راستے سے بچا لے، اور جب وقت آتا ہے خلافت کا اسی مغضوب الہی کو اپنا خلیفہ بنا لیتے ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ فاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا جز ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ تو عزیزو، وہ لوگ کہ جو پیغمبر کے امتی تھے، وہ لوگ کہ جو پیغمبر سے محبت کا دم بھرتے تھے، وہ لوگ کہ جو اپنے کو پیغمبر کا صحابی سمجھتے تھے، اگر وہ لوگ شہزادی کو اذیت دے رہے ہیں تو یہ اشتباہ نہ ہو جائے کہ پیغمبر کے چاہنے والے ہیں، بلکہ پیغمبر نے پہلے ہی دعویٰ کر دیا ہے کہ یاد رکھنا جس کے دل میں فاطمہ کا بغض ہے اس کے دل میں میری محبت نہیں آ سکتی۔ جو فاطمہ کو اذیت دے وہ کبھی میرا امتی اور میرا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ عزاداروں، ایک روایت کے اعتبار سے آج شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن ہے۔ مسلمانوں میں ایک رسم ہے کہ جب گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ جو پڑوسی ہوتے ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کچھ گھر میں دے جاتے ہیں، لیکن چولہا جلنے نہیں دیتے۔ لیکن جب مدینے میں ایک پیغمبر کے صحابی نے دیکھا کہ شہزادی کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ 3 دن تک گھر میں چولہا نہ جلاؤ، یہ تو پیغمبر کی بیٹی ہے، ایسی کون سی ضرورت آن پڑی کہ پیغمبر کی بیٹی کو گھر میں چولہا جلانا پڑا؟ مگر عزادارو قیامت ہو گئی جب وہ صحابی پیغمبر گھر کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا؟ چولہا تو نہیں مگر در سیدہ جل رہا تھا، شہزادی زہرا کا گھر جل رہا تھا۔ عزادارو، شہزادی کہتی ہیں
کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں حسن و حسین رہتے ہیں؟ دشمن کہتا ہے ہاں ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے، تم علی کو باہر نکالو۔ عزادارو، بس ایک میں منظر پیش کر رہا ہوں، احساس کیجئے گا۔ آپ سب سنتے رہتے ہیں کہ شہزادی کے اوپر دروازہ گرا، شہزادی در و دیوار کے درمیان پس گئی۔ میں منظر پیش کر رہا ہوں، احساس کیجئے گا کہ آخر کیا ہوا ہوگا، کس طریقے سے شہزادی در و دیوار کے درمیان آئی ہوں گی۔ اگر انسان دروازے کی دوری پر کھڑا ہے تو کبھی وہ دروازے کی زد میں نہیں آنے والا، دروازے کی زد میں وہی آئے گا جو انسان دروازے پر کھڑا ہو۔ مولا کائنات اندر موجود ہیں، دشمن باہر کھڑے ہوئے ہیں، اے فاطمہ علی کو باہر نکالو۔ بی بی کہتی ہے نہیں، علی امام حق ہیں، میں علی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتی۔ مگر جب دشمنوں کی کوشش آگے بڑھی، دشمنوں نے دروازے پر دھکا دینا شروع کیا، کوئی لات مار رہا ہے، کوئی دھکا دے رہا ہے۔ اب جب شہزادی نے یہ عالم دیکھا، عزادارو احساس کیجئے گا کہ شہزادی کا عالم کیا ہے۔ شہزادی کے بطن میں جناب محسن ہیں۔ حکیم کہتے ہیں یہ وقت ایسا ہے کہ عورت کو آرام کرنا چاہیے، زیادہ چلنا نہیں چاہیے، مشکل وقت کا عورت کو سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ مگر یہ ساری چیزیں جناب زہرا بھول چکی ہیں، کیوں؟ نگاہ میں علی کی ولایت ہے۔ جب کوئی دھکا دے رہا ہے، کوئی دروازے پر لات مار رہا ہے، شہزادی دروازے کے پاس گئی، اور دروازے کے پاس جانے کے بعد جتنی طاقت تھی پوری طاقت سے شہزادی نے اپنے ہاتھوں کو دروازے پر رکھ دیا، اور بس یہی چاہ رہی ہیں کسی طریقے سے دروازہ نہ کھلے۔ اگر دروازہ کھلے گا تو یہ لوگ علی کو لے جائیں گے۔ عزادارو دروازہ کھلا نہیں، مگر ایک وقت ایسا آیا جب دروازے کو توڑا گیا۔ جب یہ دروازہ ٹوٹا تو فاطمہ در و دیوار کے درمیان پس گئی۔ ہاں عزادارو، آیت اللہ قمپانی فرماتے ہیں، ابو الحسن اصفہانی ان کا نام ہے، یہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے سینے کا راز کائنات میں کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ فاطمہ کے سینے میں کتنے راز دفن ہیں۔ اگر فاطمہ کے سینے کا راز پوچھنا ہے تو اس جلتی ہوئی کیل سے پوچھو کہ جو جلتی ہوئی کیل دروازے میں موجود تھی اور فاطمہ کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ عزادارو، لوہے کا ایک اثر ہے کہ جب لوہے کو آگ میں رکھا جاتا ہے تو لوہا گرم ہو جاتا ہے، اور جب اور دیر لوہا جلتا ہے تو لوہے میں ایسی شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب لوہے کو انسان کے جسم کے پاس لایا جائے اور جب جسم سے مس کیا جائے تو جہاں پر لوہا مس ہوتا ہے اس جگہ کے اطراف کو لوہا پگھلانے لگتا ہے۔ بس قیامت کا منظر تھا کہ یہ کیل لوہے کی شہزادی کے دروازے میں موجود تھی اور دروازہ جل رہا تھا، اور جب جلتے ہوئے دروازے میں یہ لوہا جل رہا تھا، لوہے میں ایسا اثر پیدا ہو گیا، ایسی شدت پیدا ہو گئی کہ جب یہ کیل شہزادی کے سینے میں پیوست ہوئی ہوگی تو عالم کیا ہوا ہوگا۔ عزادارو، ایک وہ بھی منظر آتا ہے کہ جب شہزادی در و دیوار کے درمیان پس گئی اور جب شہزادی کو غشِ افاقہ ہوتا ہے، اپنے درد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، محسن کے شہید ہو جانے کا کوئی غم نہیں ہے۔ اے فضا مجھے اٹھاؤ، میری مدد کو آؤ۔ عزادارو، جناب زہرا کہتی فضا میری مدد کو آؤ۔ بس میں پھر ایک اور منظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب جناب زہرا نے فضا کو بلایا تو آخر وجہ کیا ہوگی کہ جناب زہرا نے فضا کو بلایا۔ جب جناب زہرا غشِ افاقہ ہوا، ان کو چھوٹی بچی جناب زینب موجود ہیں، اور یہ عقلی چیز ہے کہ بچیوں سے ماں کا غم برداشت نہیں ہوتا، ماں کا غم بچیوں سے دیکھا نہیں جاتا۔ جب جناب زینب نے اپنے اماں کا یہ عالم دیکھا ہوگا کہ اماں اٹھنا چاہ رہی ہیں مگر اٹھ نہیں پا رہی، جناب زینب آگے بڑھی ہوں گی اور چاہا ہوگا کہ اپنی اماں کو اٹھا دیں، مگر بچی چھوٹی ہے، جب بچی سے اپنی ماں نہ اٹھ سکی ہوں گی، اور جناب زہرا نے یہ بے بسی
زینب کی دیکھی ہوگی تو کہا ہوگا اے فضا میری زینب سے میں اٹھ نہیں پا رہی، میری زینب مجھے اٹھا نہیں پا رہی، فضا تم آؤ آ کر میری مدد کرو۔ اب جیسے ہی فضا نے شہزادی کو اٹھایا، سارے غم بھول کے شہزادی کہتے ہیں این امیر المومنین، اے فضا یہ بتاؤ امیر المومنین کہاں ہے، میرا آقا کہاں ہے؟ فضا نے کہا اے شہزادی امیر المومنین کو لوگ لے گئے، گلے میں رسی کا پھندا بنا ہوا ہے، ہاں دارو یہ وہی علی ہے جس نے خیبر فتح کیا، جس نے جنگ حنین لڑی، کوئی ایسا نہ تھا جو علی کو کبھی شکست دے سکتا مگر حکم مشیت ہے، آج علی کے گلے میں رسی کا پھندا بنا ہوا ہے، ہاں دارو رسی علی کے گلے میں ڈالی گئی ہے اور علی کو لے جایا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا مولائے کائنات کے گلے میں جب رسی بندھی ہوگی تو مولائے کائنات رونے لگے ہوں گے۔ عزادارو جس طریقے سے مولا اپنی غریبی پر رو رہے ہوں گے اس سے زیادہ مولا اس غریبی پر رو رہے ہوں گے کہ جب علی کی بیٹی کو دیار بدیار پھرایا جائے گا، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوں گی، ایک چھوٹی شہزادی ہوگی جس کے ہاتھ میں رسی نہیں ہوگی بلکہ گلے میں رسی باندھی جائے گی، علی اپنی غربت دیکھ رہے ہوں گے، اہل حرم کی غربت کا اندازہ کر رہے ہوں گے۔ شہزادی کہتی ہیں خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ ہاں دارو یہ سننا تھا کہ جب لوگوں نے علی کو نہ چھوڑا، شہزادی کہتی ہیں میں اپنے بالوں کو پریشان کروں گی، ابھی شہزادی نے اپنے بالوں کو پریشان نہ کیا تھا، روایت ہے کہ مسجد نبوی بلند ہونے لگی، اتنی بلند ہو گئی کہ ادھر کے لوگ ادھر جانے پر تیار ہو سکتے تھے۔ اب جیسے ہی لوگوں نے یہ عالم دیکھا، میں کہوں گا اے شہزادی آپ نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں اپنے بالوں کو کھول دوں گی، لیکن مسلمانوں نے گھبرا کر علی کو چھوڑا، مگر شہزادی آپ کی بیٹی ہوگی، کچھ کہے گی نہیں، کچھ فریاد کرے گی مگر کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ آپ نے کہا تھا میں اپنے بالوں کو کھول دوں گی، مگر کربلا کے میدان میں شام غریبہ آپ کی بیٹی کہے گی اے ظالم میرے سر سے چادر نہ چھینو، میرا بال کھل جائے گا، میرا سر کھل جائے گا، مگر ظالم نے نیزے کی انی سے زینب کے سر سے اس طریقے سے چادر کو چھینا کہ جب وہ نیزہ زینب کے سر پر لگا تو زینب کا سر زخمی ہو گیا، آواز دی ہوگی اے بھیا جب تک تم سلامت تھے زینب بڑی حفاظت میں تھی، تمہارے بعد یہ عالم میں زینب کس طرح گرفتار ہو گئی کہ زینب کے سر سے چادریں چھینی جا رہی ہیں اور سر پر زخم دیے جا رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ